الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے دستور محبت کے مطابق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے رسول پاک کی خدمت میں درود پاک کی ڈالی محبتوں کی تھالی میں سجا کر پیش کیجیے اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اعلان سن لیجئے، اللہ کی رحمت احسان کرنے والے محسین نیک لوگوں کے قریب ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے جو لوگ قریب ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی ہے، اور آج جس مناسبت سے سیدی سرکار اصغر حسین باپو کی یاد میں ہم یہاں اپنے آپ کو بٹھائے ہوئے ہیں نا، یہ اس پہ بھی ایک دلائل کی صورت میں یہ پیش آ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے پاس ہے، اور یہ یادیں ہمیں اپنی اولادوں، اپنی نئی جنریشن کے اندر ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کہ جیسے سیدہ کا عرس ہماری نس نس میں بس گیا ہے نا، اسی طرح سیدی سرکار اصغر حسین باپو کی محبت، ان کا یہ عرس ہماری رگ رگ میں، ہمارے بچوں کی نس نس میں بس جانا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ یادیں ہیں، یادیں، اور جس قوم نے اپنی یادوں کو بھلا دیا، وہ بھی اسلاف کی یادوں کو بھلا دیا نا، وہ روئے زمین پر خوار ہوئی، ذلت کی شکار ہوئی۔ آپ ہسٹری پڑھیے، کسی بھی قوم کا آپ اتہاس اٹھا کر پڑھیے، جس قوم نے اپنے بزرگوں کی یادوں کو بھلا دیا، اس قوم کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی وہ یادیں جو ہمیں ایمان کو مضبوطی دیتی ہے، ہمارے کردار کو پاک اور صاف کرتی ہے، ہمیں ان یادوں کو بسانا ہے، ان یادوں کو تازہ کرنا ہے۔ پورا حج کا منظر آپ نظر کے سامنے لائیے۔ آج کیا ضرورت ہے حاجی کو کہ صفا مروہ پہ دوڑ لگائے؟ کیا ضرورت ہے اسے دوڑ لگانے کی؟ یہ یادیں تو ہیں بزرگوں کی، یہ اللہ والوں کی یادیں تو اللہ نے قائم رکھی ہے، کہ اس زمانے میں تو حضرت حاضرہ کو پانی کی ضرورت تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے وہ چیزیں کی، یعنی دوڑ بھاگ کی۔ لیکن آج تو آب زمزم سے پورا مکہ و مدینہ بھرا پڑا ہوا ہے، پھر بھی حاجی کیوں دوڑتے ہیں؟ گویا کہ اللہ نے اپنے پیارے ولیہ کی وہ پیاری ادا کو، اس یاد کو بندوں پر واجب قرار دے دیا، فرض قرار دے دیا، کہ اس سے یاد تازہ ہوتی رہے۔ گویا کہ یادوں کو منانا، یادوں کو یاد کرنا، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم یادوں کو زندہ کریں۔ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جمع ہوئے، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں۔ کتنوں کو یہ اتہاس نہیں معلوم تھا، کتنوں کو یہ 14ویں نہیں معلوم تھی کیا ہے۔ ایک دوسرے کو پوچھا ہوگا آج کیا ہے، کہا سیدی سرکار اصغر حسین باپو کی 14 تاریخ ہے۔ اس کے ذہن میں ایک نئی بات نے جنم لے لیا۔ اب جب بھی 14 تاریخ آئے گی، اس کے ذہن میں وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی بات تازی ہوگی، اور اس کے دل میں سیدی اصغر حسین باپو کی محبت اجاگر ہوگی۔ اگر وہ بھی نہ ہوگی تو کم سے کم اس کے ہونٹوں پہ نام تو سیدی سرکار کا ضرور آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔
کچھ بچے پوچھ رہے تھے حضرت یہ اہتمام کس چیز کا ہے؟ دوپہر میں جب پیاز کاٹنے بچے آئے تو کہا کہ بھائی کراچی میں سیدی سرکار قاسم علی بابا کے پھر والد بزرگوار آج ان کا عرس وہاں ہے، بس انہی کی یاد کو ہم یہاں پہ تازہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرات تو یہ یادیں ہیں نا، ہمیں مٹانی نہیں ہے، یادوں کو زندہ رکھنا ہے، اور جب قومیں یادوں کو زندہ رکھتی ہیں تو پھر وہ قوم بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کل امبیڈکر جینتی گئی، بھیمراؤ امبیڈکر کی، کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے اس کو منایا، سجایا؟ تو جب یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں تو پھر اپنے بزرگوں کی یادیں کیوں نہیں منا سکتے؟ سبحان اللہ، جن کی وجہ سے آج ہم لوگ بھیگی ہونے کی ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اگر ان کا وہ سایہ کرم ہم پر نہ ہوتا تو آج کسی مندر میں ہم بھی تو گھنٹ بجاتے ہوتے ہیں۔ حضرات اس لیے انہیں یاد رکھنا ہے، نسلوں میں اتارنا ہے، نسلوں میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آیت پاک جو میں نے پڑھی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اچھے لوگوں کے پاس ہے، وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہے۔ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نواب کے کہنے سے رامپور گئے، رامپور، اور آپ نے یہ آیت مبارکہ وہاں مریدوں کو سمجھائی کہ اللہ والوں کے نزدیک ہو جاؤ، اللہ والوں سے پیار کرو، اللہ والے یہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کے قریب ہوگے تو اللہ کی رحمت سے آپ بھی قریب ہو جائیں گے۔ مجمع میں سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے قریب ہم ہو جائیں، وہ بھی ان کے تو پھر یہ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آج بھی تو اکثر کا یہ حال ہے کہ اسے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اگر وہ دل کی گہرائیوں سے وہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اگر اسے دیکھے تو پھر اسے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ الحمدللہ چند منٹ کچھ باتیں کہوں گا، انشاءاللہ ہم سب کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت اعلان یہ تقریر کر رہے تھے، کہا کہ اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ وہ بندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ گرمی کا زمانہ تھا تو کہا کہ ادھر آؤ۔ کیا کہا کہ حضرت یہ بات جو آپ نے کہی کہ اللہ کی رحمت یہ نزدیک نیک لوگوں کے نزدیک ہیں، نیک لوگ اللہ کی رحمت کے نزدیک ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر سامنے بٹھا دیا دھوپ میں۔ تھوڑی دیر وہ دھوپ میں گیا، غصہ تو آیا لیکن بولے کیا نواب کے وہاں آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت نے دیکھا کہ وہ پسینے سے شرابور ہو گیا ہے، پسینے سے ریب زب ہو گیا ہے، تو اس کو پھر بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ بزرگان دین کے سمجھانے کے طریقے بھی تو اللہ والے ہوتے تھے، ہماری طرح اگر وہ مسجد میں آئے اور نماز پڑھتے ادھر ادھر دیکھ لے تو حالت خراب کر دیں ہم نکلنے کے بعد، لیکن اللہ والے تھے، دھوپ میں کھڑا رکھا، تھوڑی دیر کے بعد بٹھایا۔ حضرت کو انہیں بادشاہ کے نوکر وہ پنکھا جھل رہے تھے، پنکھا، تو نواب کو کہا حضرت نے کہ نواب صاحب یہ پنکھا آپ مجھے جھل رہے ہو کہ ان کو جھل رہے ہو؟ یہ پنکھے کی جو ہوا ہے وہ میرے لیے ہے کہ ان کے لیے ہے؟ نواب صاحب نے کہا حضرت یہ پنکھا تو آپ ہی کے لیے تو لگایا ہوں۔ وہ نوجوان کو کہا کہ یہ پنکھا میرے لیے لیکن ہوا تجھے تو مل رہی ہے نا؟ کہنے لگا حضرت ہاں مجھے تو مل رہی ہے۔ کہا کہ کس لیے مل رہی ہے؟ کہا کہ پنکھا تو میرے لیے تھا، تو میرے قریب آیا، تو میرے نزدیک آیا تو تجھے بھی ہوا ملنے لگی۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب، قریب، اللہ کی رحمت قریب ہے نیک لوگوں کے، نیک لوگوں کے نزدیک اللہ کی رحمت۔ تو میرے نزدیک آیا تو تجھے بھی ہوا ملنے لگی، اگر تو دور چلے جا تو تجھے ہوا نہ ملے۔ اسی طرح یہی معاملہ اللہ والوں کا ہے کہ اللہ کی رحمتیں تو ان پر نازل ہوتی ہے، لیکن اگر گنہگار سیاہکار بندے اللہ کے نیک لوگوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو پھر رحمت کی اترتی بارش کے کچھ چھینٹے اس پر بھی برس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان کوثر پیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات یہ نیک لوگوں کی برکتیں ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس جانے سے بھی یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب نیک لوگوں سے جب ہم نزدیک ہوں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا نصیب ہوگا کہ ہماری مصیبتیں دور ہوں گی۔
آج کسی آفیسر کے پاس نزدیک ہو جائے نا تھوڑا تو پھر ہماری دنیاوی مصیبتیں وہ دور کرتا ہوا نظر آتا ہے. تب جب دنیا کا وہ آفیسر ہماری دنیاوی مصیبتیں دور کر سکتا ہے تو پھر جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو, جن کے در پہ آج بھی آنے والے شفایاب ہو جاتے ہو, جن کے در پہ آنے والے سانپ بچھو کے ڈسے آج بھی صحت یاب ہو جاتے ہو, تو اگر سچے دل سے ہم بھی ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو ہماری مصیبتیں کیوں دور نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے نزدیک جانے سے مصیبتیں دور ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دشمنوں سے نجات بھی ملتی ہے. اگر ہم دنیا کے غم میں گھرے ہوئے ہیں یا دشمنوں کی دشمنی سے پریشان ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے در پہ چلے جاؤ اور وہاں اپنے دشمنوں کے لیے ہلاکت کی دعا کرو یا اس کی ہدایت کی دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی برکت سے ان کی دشمنی کو محبت میں تبدیل فرما دیتا ہے, یا تو اس دشمن کو ہلاک فرما دیتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر ان اللہ والوں کے نزدیک ہم گئے تو پھر ہمیں حضور کا بھی قرب اور اللہ کا بھی قرب حاصل ہو جاتا ہے. کیونکہ جو جن کے بندے ہوتے ہیں نا, جو جن کے چاہنے والے ہوتے ہیں, جب ان کی مجلس میں بیٹھیں گے نا تو ان سے باتیں بھی وہی ہمیں سیکھنے کو ملے گی جو وہ سیکھے ہوئے ہیں. تو اگر کسی عالم دین کے پاس بیٹھے, کسی مبلغ دین کے پاس بیٹھے تو ان سے باتیں بھی تو ہمیں تبلیغ کرنے والی ملے گی, علم والی ملے گی. اس لیے اللہ والوں کی صحبتیں ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے بچاتی ہے, ہمیں راحت پہنچاتی ہے. دنیا کی پریشانیاں ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے دور ہو جاتی ہے. حضرات محترم, اس سے ثابت وسیلہ بھی ہو جاتا ہے کہ وسیلہ بنانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ حضور کے زمانے میں, اللہ کے رسول کے زمانے میں اور اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنایا. ترمذی شریف میں ابواب الدعوات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں وسیلے کے متعلق. ترمذی شریف میں ایک نابینا صحابی حضور کے پاس آئے, کہا حضور, اور حضور کا بھی رحمت کا دریا جوش میں تھا, کہا حضور میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے. حضور نے کہا صبر کر کے جنت پالے. اب حضور کی زبان سے نکلا تھا, مانگنے والے بھی تو تھے, کہا حضور بینائی میں نے مانگی ہے, آنکھ میں نے مانگی ہے, وہ میرے مانگنے سے دے دیجئے, اور جنت کا مطالبہ اور جنت کا ارشاد آپ نے اپنی زبان سے فرمایا ہے, تو آنکھ میرے مانگنے سے دے دیجئے اور جنت آپ کے عطا کرنے سے دے دیجئے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور اسی حدیث میں دوسری حدیث پاک ہے کہ حضور کے وفات فرمانے کے بعد جب قحط سالی ہوئی, بارش نہ ہوئی, تو صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے, عائشہ صدیقہ کے پاس گئے, اور جانے کے بعد عرض کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ حضور کے برکت سے ہم پر بارش نازل فرما دے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ گنبد والی کھڑکی جو ہے اس کو تھوڑا ہٹا دیجئے, اس کو تھوڑا ہٹا دیجئے. تو آج بھی وہ بنی ہوئی کھڑکی ہے, اس کی کچھ یعنی آسمان اور حضور کے مزار پاک کے درمیان میں کوئی کانٹیکٹ نہ رہا, کوئی بیچ میں وسیلہ نہ رہا, کوئی چیز فاصل نہ رہی. کیا دیکھا کہ جب وہ عمل کیا گیا حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کے کہنے سے اللہ کی قدرت نے پورے مکہ میں, پورے مدینے میں بارش عطا فرما دی. تو یہ وسیلہ حضور کے زمانے میں صحابہ لیتے تھے حیات میں بھی, اور حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام یہ وسیلہ لیتے تھے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء دین, نیک لوگوں کی صحبت میں جانا, ان سے کچھ پانا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہیں کہ اگر اللہ والے کے قریب ہو جائیں گے تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں یہ بھی تو اللہ والے ہیں, تمام ولیوں کے سردار ہیں. سید اصغر حسین باپو یہ انہی کی تو اولاد ہے, ان کے باپ دادا, ان کے پروت فرماتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید, میرا چاہنے والا اگر پورب میں پریشان ہے, مصیبت میں گھیرا ہے, اور اگر وہ مجھے پورب سے پکارے
اور اگر میں مغرب میں ہوں تو عبد القادر مغرب سے اس کی پورب میں مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو خود غوث پاک فرماتے ہیں تو یہ قریب ہونے کی یہ فائدے ہیں کہ آپ اس دشا میں پریشان ہیں، ادھر یاد فرمائیے آپ کی دستگیری ہو جائے. پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، مجھے ماننے والا بغیر توبہ کے کبھی نہیں مرے گا. میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، یعنی اللہ سے قریب جو بندہ ہے، اس کو اگر کوئی بندہ چاہے، غوث پاک اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک یہ سب نیک ہیں. اگر ہم جیسے پاپی گنہگار ان کو مانے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا بغیر توبہ کے مر ہی نہیں سکتا، اللہ اسے ایمان عطا فرما دیتا ہے. برہان پور کا ایک غیر مسلم تھا، برہان پور شاید یو پی میں آیا، وہاں ایک غیر مسلم تھا جو 11 تاریخ بہت ہی اہتمام سے منایا کرتا تھا. بس ایک نسبت لگ گئی تھی. جیسے امریلی ڈسٹرکٹ میں جائیے آپ تو ہرنیا روزہ سب رکھتے ہیں دادا باپو کی برکت سے، 27واں روزہ ہندو مسلم سب رکھتے ہیں. تو یہ ایک وہ چل گیا تھا رواج. اب انہیں پتا تھا کچھ نہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، بس مسلمان نہیں کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی رکھ لیں کہ ان کی طرح ایک کھانا پینے کی روزہ ہو جائے. بس نیت ان کی اتنی ہوتی ہے. تو یہ برہان پور کا غیر مسلم بھی تھا نا، غوث پاک کا چاہنے والا تھا، ماننے والا تھا. مسلمان 11ویں مناتے تھے تو اس نے بھی سوچا کہ میں بھی مناتا رہوں. اس میں کچھ ہے تو نہیں نا کچھ نیا کہ اس میں بندوق پھوڑنی ہے کہ توپ پھوڑنی ہے، کچھ ایسا تو ہوتا نہیں. 11ویں میں کچھ میٹھی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، پھر اس پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، پھر لوگوں میں یا بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اب یہ کام وہ غیر مسلم بھی کرتا تھا. اب یہ ارشاد دیکھیے غوث پاک کا، میرا چاہنے والا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اب تھا غیر مسلم، مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے مرتے وقت اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. جب اس کی موت کا وقت نزدیک آیا تو اس کی زبان سے کلمہ حق جاری ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہوا. گویا کہ غوث پاک کا چاہنے والا غیر مسلم بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہے اللہ والوں سے قریب ہونے کے فائدے. ایک ظالم بادشاہ مرانی، ایک ظالم بادشاہ، ظالم تو ہے تو اس کی سزا تو جہنم ہے. لوگوں نے اس کو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ تیرے ظلم تو اتنے تھے کہ تجھے یہ جگہ دیکھنے نصیب نہ ہوئے، اس میں تو ٹہل رہا ہے. اس نے کہا ایک مرتبہ میں نے حضرت خواجہ حسن بصری کا ہاتھ چوم لیا تھا، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی کہ اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا. نیک لوگوں کا ایک مرتبہ ہاتھ چوم لیا، ظالم شخص نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیک صحبت کی برکت سے، نیک وسیلے کی برکت سے، نیک شخصیت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کا پروانہ عطا کیا. اس لیے ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے. ہم رڈار میں تو رہتے ہیں لیکن کانٹیکٹ میں نہیں رہتے. نمبر سیو تو رکھتے ہیں کہ غوث پاک ہے، غریب نواز ہیں، جعفر مظفر ہیں، سیدہ ہے، یہ کانٹیکٹ تو رکھتے ہیں لیکن کبھی کال نہیں کرتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نزدیک ہوں، ہم ان کے نزدیک ہو. آپ اور میں، ہم جتنے بیٹھے ہیں، اگر آج ہمارے موبائل سے نمبر غائب ہو جائے ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. حضرت گئے ابھی کہیں احمد آباد کی طرف یا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، یا قاری صاحب گئے مکہ مدینہ، جتنے نمبر تھے، آمین اللہ، یہ نمبر ان کے اندر وہاں کے سیو تھے. یہاں آئے موبائل گم ہو گیا یا ٹوٹ گیا یا نمبر غائب ہو گئے، ان کے رشتے ٹوٹ گئے. آج موبائل نے ہمارے رشتے جوڑے ہوئے ہیں. کتنے نمبر ایسے جو منہ پہ نہیں ہوتے لیکن موبائل کی وجہ سے رشتے قائم ہوتے ہیں. لیکن آج ہمیں ضرورت ہے ان کانٹیکٹ نمبروں کو ملانے کی. اگر فجر میں آ جائے تو بھی مل جائے، ظہر میں آ جائے تو بھی مل جائے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آ جائے تو بھی ہمارا کال لگ جائے. اس لیے ضرورت ہے ان کے نقشے پا پہ چلنے کی، ضرورت ہے ان کے قدم پہ اپنے قدم جگمگانے کی کہ اگر ان کی زندگی کو اپنائیں گے
تو پھر ان کی زندگی جیسی زندگی تو نہ بن پائے، لیکن کچھ چھینٹے ان کی زندگی کے ہماری زندگی میں منتقل ہو جائے اور ہماری بگڑی ہوئی دنیا و آخرت انشاءاللہ ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے سدھر جائے۔ آمین۔ تو یہ ہے قریب ہونے کی برکتیں، یہ ہے نزدیک ہونے کی برکتیں۔ اللہ اسی کو فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ حضرات دیکھا، اللہ والوں کے نزدیک ہونے سے یہ فائدہ نصیب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ والے اگر ہمارے پیر ہو جائے نا، پیر، اللہ والے ہمارے پیر ہو جائے تو پھر پیر وہ کمال کرتا ہے نا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بس تھوڑی دیر، میں بھی آپ سے زیادہ وقت کا پابند ہوں، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں عشق کی ہوتی نا تو پھر آپ کا اور میرا اس پہ کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ 12:30 تو ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا گنج شکر رحمت اللہ علیہ، گنج شکر، اللہ نے بہت بڑا مرتبہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ یہ ایک مرتبہ بغداد گئے مرید ہونے کے لیے، ابھی عمر ہے 10 یا 12 سال، کسی نے 6 سال بھی لکھی ہے، 10 سال یا 14 سال کی عمر تھی۔ دل میں تمنا ہوئی کہ میں جاؤں بغداد شریف۔ اس وقت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ان کا زمانہ تھا۔ غوث پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی، تمہارے بعد بغداد میں تمہارے جیسا جاہو جلال والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان کے بارے میں۔ اب یہ انہوں نے سنا تو یہ بابا فرید الدین گنج شکر ان کی ملاقات کے لیے گئے کہ حضرت سے مرید ہو جاؤں گا۔ اب وہاں گئے نا تو ایک دعوت عام تھی، وہاں اس وقت دعوت تھی تو سب ولی بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے بڑے وہاں، اب ایسے بزرگ کے وہاں کون نہ آئے۔ تو وہاں کھانے کے لیے سب بیٹھے تو نا ہاتھ دھلانے کے لیے کنیز آئی، کنیز لونڈی، جس کو اپنی بھاشا میں خادمہ، کام کرنے والی بات۔ تو اس زمانے میں کنیزوں کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان پر یہ جو آزاد عورتیں ہوتی ہیں نا، ایسے حکم نہیں تھے پردے وغیرہ کے، آزاد جو عورتیں ہوتی تھی نا ان پہ پردوں کا وہ تھا، کنیزوں پہ پردوں کی پابندی نہیں تھی۔ کبھی علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ کنیز آپ کے ہاتھ دھلانے آئی۔ اب آپ نے جب کنیز پہ نظر ڈالی، عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔ آپ نے کنیز کے چہرے پر نظر ڈالی، بس اس کو دیکھتے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آیا ہے مرید بننے اور کنیز کو تکتے ہی رہ گیا۔ اب وہ ہاتھ دھلتے رہے، اس کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ تشت میں جو اتنا پانی تھا نا وہ بوتل میں سب ختم ہو گیا، پورا پانی آپ ہاتھ دھلنے میں نکال دیا۔ اب پیر ہوتا کیسا ہے نا، پھر پیر فائدہ کیسا پہنچاتا ہے ہمیں، پیر ہماری تقدیریں بدل دیتا ہے، تقدیریں، بے شک بے شک، تقدیر حق ہے، من اللہ خیر و شر ہے نا، یہ حق ہے، حق۔ تو کچھ اللہ والوں کو اللہ نے یہ بھی پاور دیا ہے کہ وہ تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کتنے بزرگوں کی تقدیریں ہمارے ان کے نوکروں نے بدل دی ہے، واقعات آپ کی نظر میں ہیں۔ بے شک۔ تو یہ ہاتھ دھوتے گئے، کافی دیر کے بعد جب پانی ختم ہو گیا نا تو آپ دسترخوان پہ بیٹھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے پوچھ لیا کہ بابا یہ فرید الدین، یہ پانی اتنا ضائع کیسے کر دیا تم نے کہ پورا اس کو دیکھنے میں، وہ کنیز کو دیکھنے میں اتنا سارا پانی خرچ کر دیا تم نے؟ جب آپ نے پوچھا نا تو حضرت نے دست بستہ ادب سے کہا، حضور بات تو ٹھیک ہے کہ میں نے اتنا سارا پانی ہاتھ دھلنے میں خرچ کر دیا، لیکن بات یہ تھی کہ یہ جب میرے ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور میری نظر اس کی پیشانی پر پڑی نا تو میری نظر اس کی پیشانی کو چیر کر لوح محفوظ تک پہنچ گئی، جہاں تقدیریں لکھی ہوئی ہوتی ہے لوح محفوظ پہ وہ تختیاں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی موت کفر کی حالت میں ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، 14 سال کی عمر ہے ولی اللہ کی۔ میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کی خادمہ، اللہ کے ولی شہاب الدین سہروردی کی خادمہ کنیز ہو کر جہنم میں جائے گی۔ میں نے اس کی تقدیر میں یہ جب دیکھا نا تو پھر میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ اتنی بڑی خانقاہ کی خادمہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے؟
تیرے نیک بندے شہاب الدین سہروردی کے در پہ پڑی رہتی ہے، اللہ والوں کی خدمت کرتی ہے، یہ جہنم میں کیسے جائے گی؟ بس حضور یہ تھا کہ وہ پانی ڈالتے جا رہی تھی، میں ہاتھوں سے اس کی تقدیر کو بھوس رہا تھا، اس کی پوری تقدیر کو بھوس رہا تھا، اس کی تقدیر کو جب تک میں نے جہنم سے جنت میں منتقل نہ کر دیا، اپنے ہاتھوں کو نہ روکا۔ سیکھ ملتی ہے کہ جب اللہ والے ہمارے پیر ہو جاتے نا پیر، تو پھر ہماری بگڑی ہوئی قسمتوں کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کے نزدیک ہوئیے، اللہ والوں کے قریب ہوئیے۔ اگر ہماری قسمتیں بری ہیں، اگر ہماری قسمت میں برائی لکھی ہے، تو کیا معلوم کبھی ان کے فیض کا چھیٹا ہماری تقدیر پر بھی لگ جائے اور وہ ہماری تقدیر کے سیاہ کان نامے، وہ سیاہ کان نامے، وہ پوری تقدیر ان کی رحمت کے پانی سے دھل جائے اور اللہ ہمیں نیکوں میں شمار کر لے۔ حضرات محترم، تو یہ فائدے ہیں نیک لوگوں کے قریب ہونے سے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ حضرات محترم، کہنے کا میننگ بس اتنا ہے کہ یادوں کو ہمیں بھلانی نہیں ہے، یادوں کو ہمیں بھلانی نہیں ہے۔ جو بچے اسکول کرتے ہیں نا، اس میں کتنے دن ایسے آتے ہیں جس میں اسکول میں چھٹیاں ہو جاتی ہے، روز ڈے، فلاں ڈے، گاندھی جینتی، یہ جینتی۔ تو جو لوگ یادوں کو نہیں مانتے نا، وہ بھی ان کو مجبوراً مناتے ہیں کہ بھئی سرکار نے کہا ہے کہ انہوں نے فلاں کام کیا ہے نا، تو ان کی یاد میں ایک دن سب آف رکھ کے ان کی یادوں کو تازہ کیا جائے کہ انہوں نے قانون کو بنایا، انوسندھان کو بنایا۔ انوسندھان بنانا کوئی چھوٹی بڑی بات تو ہے نہیں۔ آج ہم سانس لے رہے ہیں نا، اس میں اس کا بھی تھوڑا بہت پھالا ہے، اس کا بھی تھوڑا بہت پھالا ہے۔ اب اس کی یاد میں سرکار اس کو گائیڈ کر رہی ہے، اس کو فالو کر رہی ہے، لوگوں میں پھیلا رہی ہے کہ انہوں نے اتنا دنیاوی کام کر دیا تو اس کے نام پر ایک چھٹی ظاہر کر دو۔ تو آج میں ہماری تو قسمت، اور جن کی قسمت میں نہیں تھا، آج ہمیں تو چاہیے تھا کہ سیدی اصغر حسین باپو کے وصال اور عرس کے موقع پر کہ آج اللہ نے انہیں دلہا بنایا ہے، اپنے تھوڑے سے وقت کو نکال کر سیدہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے کچھ مانگ لیتے، ایمان کی دولت مانگ لیتے، ایمان پر استقامت مانگ لیتے، توبہ سے رجوع کر لیتے، گناہوں سے رجوع کر لیتے، توبہ کر لیتے، تو پھر آج تھوڑے دن کا ہمارا آف وہ ہمیں زندگی بھر کی لائف سے زیادہ کام آتا۔ تو حضرات محترم، ہمیں یادوں کو نہیں مٹانا ہے، ہمیں یادوں کو نہیں مٹانا ہے۔ اب شہاب ہے نا، وہ ایک میننگ علامہ اقبال نے پوری شعر و شاعری اپنی باز پہ لکھی ہے، باز پہ، وہ باز کے ارد گرد گھومتے رہے۔ باز پرندہ ہے نا، باز، ایگل، چیل اپنی بھاشا میں، اس پہ 2-3 خصوصیت ایسی ہے جو کسی پرندوں میں نہیں۔ آخری بات کہہ کر اب سے روپوش ہو جاؤں گا، اور یہ ہمارے نوجوانوں سے لگتی ہے نا، اس لیے تھوڑا اس کو میں پچ میں ڈال دیا کہ باز جس کو عقاب کہا جاتا ہے نا، علامہ اقبال نے کہا تھا نوجوانوں تم عقاب کے مثل ہو، عقاب کے مثل، یعنی چیل کی طرح ہو، باز کی طرح ہو۔ اور غوث پاک نے بھی قصیدہ اس میں لکھا ہے، قصیدہ غوثیہ میں، ان البازی، اس طرح کا شعر ہے، یعنی میں باز ہوں تمام اولیاء اللہ میں، باز ہوں باز، یعنی باز وہ اپنے آپ میں انفرادی مقام رکھتا ہے، ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ سب سے اونچا اٹھتا ہے، اس کے برابر کوئی اڑ نہیں سکتا۔ اگر دوسرے پرندے اس کی پیٹھ پہ سوار ہو جائے، وہ اڑنا تلاش کرے تو آکسیجن کے بغیر ہی مر جائے، وہ اتنا اونچا اڑتا ہے۔ اور اڑنے کے باوجود اللہ نے اسے وہ قوت دی ہے کہ وہ زمین پر چھوٹے سے چھوٹے شکار کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ خصوصیت سب سے الگ ہے۔ پھر وہ کبھی بیٹھ کر اپنا شکار نہیں کرتا، وہ اڑتا ہوا اور چلتا ہوا ہی اپنا شکار کرتا ہے، یہ اس پہ سے۔ اور تیسری بات جو اہم ہے وہ ہے کہ وہ کبھی مردار نہیں کھاتا کہ اس نے شکار کر لیا، فلاں نے کر لیا، فلاں نے کر لیا، جو بچا کچا ہے وہ یہ چیل کھاوے باز کھاوے، وہ کبھی نہیں کرتا۔ وہ تازہ ہی مٹن ٹھوکتا ہے، یعنی یہ اس کی ایک پرائیویٹ خصوصیات ہے، اس کا ایک وہ ہے سیکیورٹی ہے، اپنا ایک پرائیویسی ہے اس کی ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک بزرگان دین نے جو بغداد میں ہو
کوئی ایک شہر تھا، وہاں یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں ولی اللہ میں باز کی مشن ہوں، ولی اولیاء اللہ میں باز کی طرح میں ہوں. تو وہاں ایک قادری مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں ہو سکتے، باز کی شکل اور باز کے مثل تو ہے نا، میرا پیر غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. میرا پیر غوث اعظم ہے. یہ باز شبد ہے نا، وہ علامہ اقبال نے بھی اس کو عقاب، اس کی عربی شبد ہے. تو بازوں سے مسلمان نوجوانوں کو تعبیر کیا ہے. آج ہمارے نوجوان کو پوچھئے جو سب سے زیادہ بیکار ہے، ناکارہ، ان کے پاس کام دھندے نہیں ہیں، ان کو پوچھئے بھائی کام کیوں نہیں کرتا؟ کہے گا میرے اسٹیٹس کے برابر مجھے کام نہیں ملتا، میری جو پرسنالٹی ہے نا اس کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا تو میں کام نہیں کرتا ہوں، اس کی جگہ کرکٹ کھیل لیتا ہوں، گیم کھیل لیتا ہوں. یہ پرسنالٹی. تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جب چیزیں بیداری والی آ جاتی ہیں نا، باز کی شرح، باز کی طرف بیداری آ جاتی ہے نا جب قوم مسلم کے نوجوانوں، تو پھر وہ تقدیر اپنے آپ لکھا کرتی ہے. وہ زمانے کے ماحول کو اپنے قلم سے، اپنے پاؤں سے، اپنے کردار سے پیش کیا کرتی ہے کہ میرا باپ پیر ہے تو میں بھی پیر بن جاؤں، میرا باپ عالم دین ہے تو میں بھی عالم دین بن جاؤں، میرا باپ ویپاری ہے تو ویپاری. یہ تو تمہارے باپ کی صفتیں ہیں نا، تم تو کوئی اپنی آپ کی صفت پیدا کرو. اگر میں بزنس مین ہوں تو میں ہوں نا، میری اولاد تو بزنس پہ جب بنے گی جب وہ خود کے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. علامہ اقبال نے پورے قوم مسلم کو جھجوڑا ہے کہ تم اپنے آپ میں وہ اپنا ایک الگ منفرد اسٹیٹس پیدا کرو، باپ کے روپیوں پیسے پہ عیاشی نہ کرو. دیکھیے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اس پہ لکھا ہے. بادشاہ ہارون رشید کا نام کون نہیں جانتا؟ بادشاہ تھے. اب بادشاہ کا بیٹا ہوگا کیا؟ بادشاہ. آج کوئی منسٹر ہوتا ہے، اس کا بیٹا منسٹر بننے کی سوچتا ہے، مولانا کے بیٹے مولانا ہونے کی سوچتے ہیں، ڈاکٹر کے بیٹے ڈاکٹر ہونے کی. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مجھے مزدوری کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی. بس خون کے آنسو روئیے گا جب یہ روایت پوری ہوگی نا. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر اس روایت کو غور کیجئے. نوجوان طبقہ خاص کر بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہو، اور وہ بھی کیسا بادشاہ کہ جن کی والدہ نے کئی مرتبہ جنت خرید لی بہلول دانا سے. اللہ کے ولی بہلول دانا سے جنتیں خرید لی. اور ہارون رشید بادشاہ بھی خود ایک اللہ کے ولی تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے بھی جنتیں خریدی. اب ان کی اولادیں کیسے ہوگی؟ بادشاہی تو ہوگی. حضرت ابن جوزی فرماتے ہیں کہ مجھے مزدور کی ضرورت پڑی. میں مزدور کی تلاش میں بازار کی طرف نکلا جہاں مزدور بیٹھتے تھے. میں نے دیکھا ایک پتلا دبلا نوجوان جس کی پیشانی پر کچھ نوری اثرات تھے. مجھے اس کا چہرہ بھا گیا. میں نے کہا تو مزدوری کہو گے؟ اس نے کہا کہ مزدوروں کی لائن میں بیٹھا ہوں تو مزدوری ہی تو کروں گا. حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن نوجوان نے کہا کہ حضرت میری کچھ شرطیں ہیں. ابن جوزی نے کہا بیٹا مزدور کی شرطیں تو نہیں ہوتی نا، جو مزدور پہ لے جاتا ہے وہ سیٹھ کی شرطیں ہوتی ہیں کہ تم اتنا کام کرنا، اتنا پگار دوں گا، یہ چھٹی نہیں ملے گی. اس نے کہا کہ میں منفرد ہوں، میں الگ قسم کا انسان ہوں، میں الگ قسم کا مزدور ہوں، اگر لے جانا ہو تو میری شرطیں پوری کرو. اس زمانے میں 4 دینار، جیسے آج 400-500 روپیہ روز چلتا، 4 دینار روز چلتا تھا نارمل. اس نے کہا حضرت لوگ 4 دینار پہ کام کرتے ہیں، میں 4 نہیں 3 ہی دینار لوں گا، 1 دینار کا فائدہ ہو گیا. علامہ ابن جوزی نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوسری 2 شرطیں بھی ایسی ہوئی تو میرا بھلا ہے. کہا کہ اور سناؤ. کہا کہ جو میں کام کروں گا اگر اس وقت اذان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا گئی نا تو اس وقت میں چالو کام بھی چھوڑ دوں گا، مجھے آپ کہہ نہیں سکیں گے کچھ. کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ تو نمازی ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ میرے متعلق یا مجھ سے جلدی بات چیت نہیں کرنا آپ، کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں رہتا ہے، کیا ہے. یہ 3 شرطیں ہیں کہ میں 4 کے بدلے 3 روپے لوں گا، اور نماز کا وقت ہوگا کام چھوڑ دوں گا، اور میرے سے آپ زیادہ بات نہ کرنا. ٹھیک ہے. ابن جوزی اس کو گھر لائے. ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو مزدور آدھے دن میں جتنا کام کرتا تھا نا وہ 2 گھنٹے میں اس نوجوان نے کر دیا. پھر کیا آیا؟ ظہر کی نماز کا وقت آیا. اب کوئی کام گھر میں نکالیے نا تو دوسرے کام جاگ جاتے ہیں، یہ ہو جائے کہ فلاں کر دیو فلاں کر دیو. تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا جب اذان کا ظہر کا وقت ہوا نا تو اس نے وہ کام کے سامان کو رکھ دیا اور چلنے لگے. راستے میں تھوڑی مٹی کا ڈھیر بنا ہوا تھا تو بیٹے نے کہا تھا پہلا ہے نا اس کو پھیلا دو مٹی نا پچھی تو جا بھائی. اس نے کہا تیرے باپ سے پہلے باتیں ہو چکی ہے،
یہ چیزیں نہیں ہوگی، میں جا رہا ہوں۔ نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کے آئے، علامہ ابن جوزی فرماتے میں اور میری زوجہ کھانے بیٹھے، میری زوجہ نے کہا نوجوان ہیں تو کھانے کے لیے مدعو کر لو، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھے، کہا کہ نوجوان چل کھانے چل، کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، روزے سے ہوں، نوجوان مزدوری کر رہا ہے۔ آج اے سی کے اندر سو کر بھی ہمارا اکثر حصہ روزے نہیں رکھتا ہے، 2 گھنٹے کام کرنے کے باوجود روزے نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے صرف ایسیڈیٹی پیدا کر دی ہے اس کے جسم میں، وہ روزے نہیں رکھتا ہے، حالانکہ یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث پاک اس طریقے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کچھ پریشانی ہو، نیت کر لے اللہ روزے کی برکت سے اس کو دور فرما دینا، میرا ایمان ہے اللہ اسے دور فرما دیتا ہے۔ تو ابن جوزی نے کہا کہ بیٹا کھانے چل، کہا میں روزے سے ہوں، کہا رمضان تو ہے نہیں، کہا بس میں روزے سے ہوں۔ پھر جب شام کا وقت ہوا تو ابن جوزی نے کہا کہ یہ دوسرے کام بھی ہے، کل ملو گے؟ کہا کہ نہیں، میں ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہوں، شنیچر کے دن مزدوری کرتا ہوں، ہفتے میں 1 دن، 3 دن میں میرا پورا ہفتے کا خرچ چل جاتا ہے، تو میں پھر مزدوری نہیں کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرتا ہوں، رسول اللہ پر درود پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ ابن جوزی اس کی حیرت پہ پڑ گئے کہ ایسا بھی کوئی مزدور ہوتا ہے۔ پھر کیا تھا، دوسرے ہفتے جب آیا نا تو پھر اس کو لائے، اسی رحمت کی برکتیں اس سے نصیب ہونے لگی ابن جوزی کو، ابن جوزی کو اس سے محبت ہونے لگی، کتنا نیک صفت مزدور ہے۔ پھر کیا تھا، تیسرے ہفتے گئے نا تو وہ وزارت سے غائب تھا۔ اب غور سے سنیے گا، آپ کی نظر گھڑی پڑے، اس سے زیادہ مجھے آپ کا ٹینشن کر جائیں کہ حضرت نے وعدہ خلافی کر دی، تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس مزدور کی لائن میں گئے، وہ پوچھا نوجوان کہ وہ جو پتلا دبلا نیک سیرت مزدور آتا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا کہ حضرت وہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے کہ وہ آ نہیں سکتا۔ کہا اس کا گھر کسی کو معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں یہ مسجد ہے نا، مسجد کے پیچھے ایک کچی بستی ہے، جھپڑ پٹی اپنی بھاشا میں، کچی بستی ہے، وہاں وہ نوجوان رہتا ہے، اتنا ہمیں معلوم ہے۔ علامہ ابن جوزی 3 ہفتوں کے بعد اس کے گھر پہنچے، گھر دیکھا نہیں تھا، وہ نوجوان گھر کے اندر بیماری میں ہے۔ آپ نے اس کے گھر کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا، اس میں سے آواز آئی، اے ابن جوزی اللہ کے نیک بندے اندر آ جائیے۔ ابن جوزی گئے، تعجب میں پڑے کہ تجھے کیسے خبر پڑی کہ میں آیا ہوں؟ کہا کہ غریبوں کی خبر کون لیتا ہے حضرت؟ اللہ والے ہی تو غریبوں کی خبر لیتے ہیں نا، اس لیے میں نے جان لیا کہ کوئی ہو نہ ہو یہ علامہ ابن جوزی ہی ہوں گے۔ کہا کہ کیا حالات کر لیے؟ اس نے کہا کہ حضرت اب میرا اپنے رب سے ملنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آج تک قریب باتیں ہماری چل رہی ہے پورے ٹاپک میں، میرے اللہ سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے، نزدیک آ گیا ہے۔ تو کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا آپ میرے 2 کام کر دیجئے گا، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ 2 کام میرے آپ کریے گا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 روپے نکالے، کہا کہ میں کل مر جاؤں تو آپ آئیے گا فجر کے بعد اور میرے کفن دفن کا انتظام فرمائیے گا۔ دیکھیے اللہ والے اپنی موت کی خبر بھی دے دیتے ہیں، پھر کیوں قریب نہ ہوئے ان سے۔ کہا کہ حضرت یہ 3 دینار ہیں، آپ میرے کفن کا انتظام کرنا۔ اتنا کہہ کر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں سے ایک سونے کی ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ ابن جوزی نے کہا اتنی قیمتی انگوٹھی؟ کہا یہ ہارون رشید جب عصر کی نماز پڑھ کے نکلے گا ٹہلنے کے لیے اس وقت دے دے گا۔ ہارون رشید آپ کی آواز سنے گا تو رکے گا نہیں، بادشاہ ہے نا، اس کی پرائیویسی ہوتی ہے، کچھ پروٹوکول ہوتا ہے بادشاہ کا، وہ رکے گا نہیں آپ کی آواز سن کر، تو آپ چلا کر کہنا ہارون رشید تیری ایک امانت ہے میرے پاس، امانت، تو رک جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پوری رات ابن جوزی فرماتے مجھے نیند نہ آئی کہ وہ نوجوان اللہ کا کتنا نیک مقبول بندہ ہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد 3-4 آدمیوں کو لے کر گئے، گھر کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا، اندر گئے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جنتی خوشبو کی خوشبوئیں مہک رہی تھی کہ یہاں سے ابھی جیسے کوئی جنتی خوشبو کو نچوڑ دیا گیا ہو، پورا کمرہ معطر۔ چہرے سے کفن ہٹایا، وہ جو کپڑا تھا وہ ہٹایا، کیا دیکھتے ابن جوزی فرماتے ہیں کہ نورانی شکل کہ ابھی کسی کا دیدار کر کے سویا ہے، ایسی پوزیشن پہ تھا۔ میں نے بچوں کو کہا اس کے غسل کا انتظام کرو،
تجہیز و تکفین کے بعد، اس کو دفنانے کے بعد ہارون یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی دوسری وصیت جو اس کی تھی نا، اس کے انتظار میں رہے کب عصر کی نماز ہوئے، کب عصر کی نماز ہوئے۔ عصر کی نماز ہوئی، آپ باہر نکلے، اتنے میں بادشاہ کی سواری آئی۔ ہارون رشید کو تیز ترار مزاج کے بھی تھے ہارون رشید بادشاہ، ہاں جلدی ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ تو نکلے، ابن جوزی نے آواز دی، حضرت آپ کا ایک کام ہے، دھیان نہیں دیا۔ کہا ایک امانت ہے جو آپ کو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ گاڑی رک گئی، آپ نے بادشاہ کے سامنے انگوٹھی کو دکھایا، یہ آپ کی امانت ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے جب انگوٹھی دیکھی، ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اتنا رویا جیسے کوئی بچہ روتا ہے اپنی ماں سے بچھڑ کر۔ ہارون رشید بادشاہ اتنا رویا، ابن جوزی فرماتے ہیں میری پھر انتہا نہ رہی۔ پورے نوجوان کی ہسٹری تو مجھے تعجب ہی لگا۔ اب یہ آخر میں بادشاہ بھی رونے لگا، کیا وجہ تھی؟ ہارون رشید نے کہا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ کہا کہ حضرت اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر رونے لگا، کہا اس کی قبر کا پتہ؟ کہا کہ ہاں فلاں قبرستان میں ہے۔ ہارون رشید جب اس قبرستان میں گئے، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ وہ قبر سے لپٹ گیا، قبر کی مٹی کو اپنے جسم پہ ڈال رہا، بادشاہ ہو کے قبر کی مٹی کو اپنے اوپر ڈال رہا ہے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے۔ حضرت پھر پریشان کہ کیا وجہ ہے کہ صرف انگوٹھی کی وجہ سے اتنی محبت؟ ابن جوزی نے فرمایا بادشاہ یہ کیا معاملہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب غور سے سنیے گا آپ لوگ، آپ سب نوجوان، اکثر حصہ نوجوانوں کا ہے۔ اب کہا کیا معاملہ ہے؟ ہارون رشید نے کہا حضرت یہ مرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ میرا سگا بیٹا تھا، سگا بیٹا جو مزدوری کرتا تھا، اللہ کے لیے کماتا تھا، اللہ کو خوش کرتا تھا، رب کی عبادتیں کرتا تھا، دنیا سے بے پرواہ تھا۔ وہ اکثر مجھے کہا کرتا تھا ابا اتنی بڑی سلطنت تم نے بنا لی ہے، اتنے بڑے پاؤں تم نے پھیلا لیے ہیں، جب زندگی میں پاؤں سکڑنے کا نمبر آئے گا نا آپ سکڑ نہیں پائیں گے، آپ دنیا کی تما کو چھوڑ دیجئے۔ وہ مجھے اکثر یہ سب باتیں کہا کرتا تھا۔ وہ پہلو دانا کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا۔ بس اس روایت سے مجھے آپ کو میسج یہی دینا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہو کر دنیا سے بے رغبتی کر کے اپنے آپ میں ایک الگ اسٹیٹس پیدا کیا۔ تو الگ اسٹیٹس پیدا کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ بادشاہ کا بیٹا پرنس نہیں بنا، وہ بادشاہ کا بیٹا راجکمار نہیں بنا، بلکہ جب اس نے اپنے الگ اسٹیٹس کو قائم کر دیا تو پھر اللہ نے اسے ولی اللہ کا درجہ عطا فرما دیا۔ میں بھی آپ سے کہوں گا آپ کے فادر اگر بزنس مین ہیں تو ہے ہی، لیکن کچھ مقام تم تو پیدا کرو۔ آپ کے والد محترم عالم دین ہے، آپ بھی عالم دین بنو، لیکن قدر و قیمت اپنی جان تو پہچان تو بناؤ۔ ہر طبقہ جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، میں نوجوانوں کو کہوں گا صرف باپ کی روٹیوں پر اور صرف باپ کے پیسوں پر عیش و عشرت کو اپنی زندگی بنانے والے سن لیں کہ اگر باپ کی دولت ہے فضول خرچ کی، گناہوں میں ڈالی تو کل تمہیں تو بھگتنا ہے، باپ کو بھی اس کی سزا ملنی ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے آپ کو یہ آوارہ گردی سے نکالو، گنڈا گردی سے نکالو، بھائی گیری سے باہر نکالو، اپنے آپ کو دین کے راستوں پر گامزن کرو۔ پھر دیکھو یہ حالات جو آپ سیاست بنا رہی ہے وہ حالات تمہارے پاؤں کی جوتی پر آ جائے، پاؤں کی جوتی پر کب ہوگے؟ جب ہم اپنے آپ کو الگ اسٹیٹس، اور وہ بھی وہ اسٹیٹس جو اسلام کا ہے، جو دین کا ہے، جو اللہ والوں کا ہے، جو ان کی زندگی سے ہمیں نصیب ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ، اسے اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کرو۔ جب وہ کوشش کریں گے تو جس طرح آج برسوں بعد سیدی سرکار اصغر حسین باپو کی یادوں کو منا رہے ہیں، کل صدیاں بیت جائے گی تو آپ کے بھی نام کے چرچے ہوں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، سننے سنانے سے زیادہ پوری قوم کو، پورے سماج کو اتحاد اتفاق سے رہ کر اپنے عام کو دین مستوی پر گامزن کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔